کوشش کروں گا۔ دیکھیے، جو حقیقی مومن کا جو تعلق ہے اس کا دو معنی ہوتا ہے۔ ایک کافر کے مقابلے میں مومن، ایک کافر کے مقابلے میں مومن، اور ایک حقیقی مومن کے مقابلے میں کمزور مومن۔ کافر کے مقابلے میں مومن یعنی وہ کہ اگر ان صفات کو اختیار نہ کرے تو فوراً کفر میں داخل ہو جائے گا۔ حقیقی مومن کہ جسے اختیار کرنے سے آدمی کے ایمان میں پختگی آ جاتی ہے، اور اگر ان صفات میں خوبیوں میں کچھ کمی ہو جائے تو آدمی کفر میں تو داخل نہیں ہوتا ہے لیکن اس کا ایمان کمزور رہتا ہے۔ باتیں ہمارے خیال سے کچھ ہماری مشکل ہو جاتی ہوں گی شاید آپ لوگوں کے لیے، خیر اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، یہ وصولی بات ہے جی۔ ایک مومن ہے کافر کے مقابلے میں، کچھ عقائد کچھ اعمال ایسے ہیں جسے اختیار کرنے کے بعد انسان مومن بنتا ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اس کے اندر نہ پائی جائے تو کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ایک مومن ہے حقیقی اور مکمل مومن کے مقابلے میں۔ حقیقی اور مومن مکمل ہونے کے لیے کچھ خوبیاں ہیں، اگر وہ پائی جائیں گی تو آدمی مکمل مومن ہوگا۔ اگر ان خوبیوں میں کچھ کمی ہو جائے تو آدمی کافر نہیں ہوگا لیکن اس کا ایمان ناقص ہو جائے گا، مومن رہے گا مگر ناقص ہو جائے گا۔ لہٰذا مومن کا یہ دو معنی ہے۔ اب ہم سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کافر کے مقابلے میں مومن کون ہے، یعنی وہ کون سی خوبیاں ہیں یا کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان کے اندر ان میں کچھ کمی پیدا ہو جائے تو انسان فوراً ایمان سے نکل کر کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے۔ اس تعلق سے اللہ رب العالمین سورہ حجرات میں بیان فرمایا، آیت نمبر 14 اور 15 میں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ دو بڑی آیتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ عرب کے دیہاتی اور بدو یہ آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور لوگوں سے کہتے ہیں آمنا، ہم سچے پکے مومن ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، آپ ان لوگوں سے کہیے کہ تم مومن کہنے کے لائق نہیں ہو، بلکہ اتنا کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اسلامی احکام کو فالو کرنے لگے ہیں، مگر ابھی اتنا ایمان تمہارا مضبوط نہیں ہوا ہے کہ اپنے آپ کو مومن کہہ سکو۔ اب یہیں سے دو چیزیں اور سامنے آئی، مومن اور مسلم کا لفظ، دونوں چیز اسی آیت میں آئی۔ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہہ دیجئے کہ آپ ابھی مومن نہیں ہوئے ہو، البتہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ مسلم کا معنی ہے ظاہری طور پر اسلامی احکام کی پابندی کرنے والا، ظاہری طور پر نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ جو ظاہری اعمال ہیں ان میں اسلام کے احکام کی پابندی کرنے والا مسلم ہے۔ اور اگر آدمی ان ظاہری احکام کی پابندی کرنے کے ساتھ اسلام کے عقیدے کو بھی اختیار کر لے، ایمانیات کو بھی اختیار کر لے تو اب وہ مومن ہے، اب وہ مومن ہے۔ اسلام نام ہے ظاہری پابندی کا، ایمان نام ہے عقیدے کو فالو کرنے کا۔ تو جس کا عقیدہ درست نہیں ہے وہ مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے، اگرچہ وہ مسلمانوں جیسا کام کیوں نہ کر رہا ہو۔ جیسا یہاں بدو سے کہا گیا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، آپ کہہ دیجئے کہ ابھی آپ مومن نہیں ہوئے ہو، ہاں اتنا کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلم ہیں۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کسی بھی عمل کا اجر و ثواب کم نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین تو بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے خود ہی مومن کی پہچان بتا دی۔ یہ میں کہنے جا رہا تھا آپ سے، یہ اصل چیز ہے۔ جو چیزیں اس میں بیان ہونے جا رہی ہیں وہ ایک آدمی کے مومن ہونے کے لیے شرط ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہو جائے تو آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اللہ اس کے رسول کی تعلیمات بھی اس میں شامل ہو گئی، لہذا قبر پر، حشر نشر پر، تقدیر پر، کتابوں پر، رسولوں پر، سب پر ایمان لانا ان دو چیزوں میں داخل ہو گیا۔ جو آدمی صحیح معنوں میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا وہ گویا ان ساری چیزوں پر ایمان لے آیا، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہیں۔ فرمایا ثم لم یرتابوا،
ان چیزوں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان اور یقین کر لینے کے بعد میں پھر اس کے اندر پوری زندگی کسی موقع پر بھی شک نہ پیدا ہونے پائے. یعنی اسلامی عقائد اور افکار، ایمان اور عقیدے کی باتیں، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان، قبر پر ایمان، اعمال نامے پر ایمان، جتنی بھی چیزیں ہیں ایمانیات سے، عقیدے سے متعلق، ان پر انسان کا ایمان اتنا مضبوط اور پختہ ہو کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش باقی نہ رہے. اگر کسی آدمی کے اندر اسلامی عقائد اور ایمانیات میں سے کسی بھی چیز کے بارے میں ذرا سا شک بھی پیدا ہو جائے، ذرا سا شک پیدا ہو جائے، وہ اسلام کے دائرے سے یہیں سے نکل جاتا ہے. مثال کے طور پر قبر کا عذاب ہم نے دیکھا نہیں، سائنس بڑی کوشش کرے دیکھنے کی، نہ دیکھ پائے. اب چونکہ آج اسکولوں میں سائنس کا دور ہے، ہر چیز کو سائنس کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے. اب اسکول کا سائنس کا ایک اسٹوڈنٹ نکل کر کے آئے اور کبھی سائنس سے ثابت نہیں ہے. دجال دنیا میں ہے، حدیث کہہ رہی ہے، سائنس سے ثابت نہیں ہے. اگر وہ اس طرح کی کوئی بات سن کر کے یہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب شاید ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو یا غلط ہو، یعنی اس کو شک ہے، اگر اس طرح کا ذرا سا بھی اس کے ایمان و عقیدے میں ڈاؤٹ اور شک پیدا ہو گیا تو فوراً ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ ایمان نام ہے اپنے عقیدے، اپنے فکر اور اپنے نظریے میں نہایت مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رہنے کا. ثم لم یرتابوا، ایمان لا اللہ اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر اس میں پوری زندگی شک نہیں آنے دیا. اسی لیے کفار کے سلسلے میں عذاب قبر والی حدیثوں کے سلسلے میں حدیثوں میں آیا ہوا ہے کہ جب کافر سے پوچھا جائے گا من ربک ما دینک ما رسولک، تو جواب نہیں دے پائے گا ہاں لا ادری، کہے گا افسوس مجھے نہیں معلوم. تو اس سے فرشتے کہیں گے علی الشک کنت، تم دنیا میں شک پر تھے اور شک ہی پر تم مرے ہو اور شک ہی پر تم اٹھائے بھی جاؤ گے. کافر اس لیے نہیں ہے کہ وہ ساری چیزوں کا انکار کرتا ہے، اگر اس کے اندر شک بھی پیدا ہو جائے تو کافر ہے، اگرچہ مسلمان کے گھر میں کون پیدا ہوا ہو. پھر اسلام صرف نظریاتی مذہب نہیں ہے کہ ہم اسلام کے عقائد اور ایمانیات کو دل سے تسلیم کر لیں اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائیں. اسلام ایک عملی مذہب ہے. وہ جس طرح سے کچھ افکار اور نظریات دیتا ہے، ایسے صحیح مومن ہونے کے لیے اس بات کو بھی لازم ٹھہراتا ہے کہ انسان اپنی جان اور مال اور تمام چیزوں کے ذریعہ اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی بھرپور کوشش کرتا رہے. فرمایا ثم جاہدوا باموالہم وانفسہم، پھر یہ ایمان لانے والے لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ نہیں گئے، بلکہ اسلام کے فروغ، اس کی ترقی کے لیے، اس کی دعوت کے لیے، اس کے نظریات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی جان اور اپنے مال کو اسلام میں لگایا، کوشش کی، اسٹرگل کیا. جن لوگوں کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ مومن ہیں. اگر کوئی آدمی صرف ایمان رکھتا ہے اور عمل نہیں کرتا، بالکل عمل سے کورا ہے، عمل کا انکار کر رہا ہے، وہ ایمان میں داخل نہیں ہے. کوئی آدمی ایمانیات میں سے کچھ کو مانتا ہے کچھ کو نہیں مانتا ہے، وہ اسلام میں داخل نہیں ہے. سب مانتا ہے مگر اس کے دل میں ڈاؤٹ اور شک ہے، وہ ایمان میں داخل نہیں ہے. یہ ہے مومن کے کافر کے مقابلے میں مومن. تو مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی تعلیمات کو سمجھا جائے اور اس یقین کے ساتھ اس کو مانا جائے کہ اس میں ذرا سا بھی شک کی گنجائش باقی نہ رہے. یہ کب پیدا ہوگا؟ جب ہمیں ہمارا علم، ہمارا دین علم اور دلیل کی روشنی میں معلوم ہوگا. ہمارے عقائد میں مضبوطی اور پختگی کب آئے گی؟ جب یہ عقائد، یہ ایمانیات کی باتیں ہمیں علم اور دلیل کی روشنی میں معلوم ہوگی. جیسے میں نے مثال دی ابھی قبر کی، عذاب قبر کی. ایک آدمی عذاب قبر سنتا رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں عذاب قبر ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی عذاب قبر کے خلاف کوئی لاجک اور دلیل لا کر کے پیش کر دے تو اس آدمی کے ذہن میں ڈاؤٹ پیدا ہو جائے گا. لیکن جب ہم نے قرآن و حدیث کے حوالے سے باقاعدہ دلیل کی روشنی میں پڑھ رکھا ہوگا کہ قرآن و حدیث میں عذاب قبر کا اور قبر کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، تو پھر اس کی بنیاد تو جو پختگی ہمارے عقیدے میں پیدا ہوگی، اس میں کبھی لغزش اور کبھی بھی انحراف اور شک پیدا نہیں ہوگا. یہ پہلی چیز تھی ایک آدمی کے مومن ہونے کی. حقیقی مومن تو بعد کی بات ہے، پہلے مومن تو ہو، اس لیے میں نے آپ کو بنیادی بات بتائی. دوسری چیز مومن ہونے کے لیے
قرآن کریم میں کم سے کم 2 جگہوں پر جہاں مجھے یاد پڑتا ہے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی طرح ایمان لانے کی بات کہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ اس طرح جس طرح یہ لوگ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، تو کہتے تھے کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ تو اہل حق کو بیوقوف کہنے کی تاریخ ازل سے جاری ہے۔ میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تمام اہل عرب کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، تمام مشرکین کو جہاں ایمان کی دعوت دی گئی تھی وہیں اس کے ساتھ یہ شرط لگا دی گئی تھی کہ ایمان بھی لاؤ ہمارے صحابہ کی طرح۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی کسی چیز پر ایمان تو رکھتا ہے مگر اس میں وہ صحابہ کی طرح ہی ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر بعث بعد الموت، مرنے کے بعد انسان کو اٹھنا ہے، زندہ ہونا۔ اب اس سلسلے میں 2 قسم کا عقیدہ ہے۔ ایک عقیدہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، 2 قسم کا عقیدہ ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان زندہ تو ہوگا مگر اس جسم کے ساتھ نہیں ہوگا جو ہم کو دنیا میں ملا ہے، وہ ایک نیا جسم ہوگا۔ لیکن کتاب و سنت اور صحابہ کرام کے فہم سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اسی دنیاوی جسم کے ساتھ دوبارہ قبر سے اٹھایا جائے گا۔ دیکھیں 2 چیزیں آ گئیں۔ اب کوئی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو تو مانتا ہے مگر صحابہ کرام جس طرح سے اسی جسم کے ساتھ مر کر اٹھنے کو مانتے تھے اس طرح نہیں مانتا ہے، گویا وہ ایمان کے ایک جز کو نہیں مانتا، مومن نہیں ہوا۔ فرمایا کہ آمنوا کما آمن الناس، اور دوسری جگہ تو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ کلیئر کر دیا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنُوا، اگر لوگ ایمان لے آئیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جس طرح سے تم لوگ ایمان لائے ہو، اے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے ہو، جو آئیڈیالوجی آپ کی ہے، جو فکر آپ کا ہے، اسلام کے تعلق سے جو منہج آپ کا ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے، عقائد کے جو بنیادیں ہیں، اگر صحابہ کرام کی طرح سے پائی جاتی ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر لوگ ایمان لے آئے اسی طرح جس طرح صحابہ تم ایمان لائے ہو فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو اب وہ ہدایت پر ہوئے، اب وہ ہدایت پر ہوئے۔ اگر وہ صحابہ کی طرح ایمان نہ لا کر کے اسی قرآن و حدیث پر کسی دوسرے اور طریقے سے ایمان لے آئے مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ اس راستے سے مڑ جائیں، ہٹ جائیں، صحابہ کی طرح ایمان نہ لا کر کسی اور طریقے سے ایمان لائیں، فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ اسلام سے ہٹ کر ایک دوسرے راستے پر جا رہے ہیں۔ تو مومن ہونے کے لیے پہلی شرط تھی جو سورہ حجرات کے حوالے سے بیان کی گئی، دوسری شرط یہ ہے کہ تمام ایمان اور عقیدے کی باتوں کو انسان صحابہ کے فہم اور ان کی آئیڈیالوجی کے مطابق مانے، نہ کہ اپنے فہم اور اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق۔ یہ ایک مومن کی بنیادی پہچان ہے۔ اب مومن، حقیقی مومن کسے کہتے ہیں؟ یعنی کون سی ایسی خوبیاں انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو اس کا ایمان مکمل اور پختہ ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، کبھی مکمل ہوتا ہے، کبھی ناقص رہتا ہے۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں کئی مقام پر کیا ہے۔ میں کم سے کم ایک مقام کا تذکرہ فی الحال کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون کے شروع میں ہی ذکر فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، کئی آیات ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں سب سے پہلی بات اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو، یعنی سارے مومن کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ عجیب بات، سارے مومن کامیاب ہونے والے نہیں، کہ کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ جہنم سے بچ کر مکمل طور پر بغیر جہنم میں جائے ہوئے جنت میں چلا جانا۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بالکل ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوا۔ جسے جہنم میں جانا ہی پڑ جائے اس کی کامیابی کون سی کامیابی ہے؟ کون سی مکمل کامیابی ہے؟ تو قد افلح المؤمنون، وہ مومن مکمل کامیاب ہو گئے جن کے اندر خوبیاں پائی جا رہی۔ کون سی خوبیاں؟ پہلی خوبی اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے نہیں ہیں، صرف نماز رسم اور رواج کی طرح ادا نہیں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دل و دماغ دکان میں لگا ہوا ہے اور یہاں فارمیلٹی کے طور پر، رسم کے طور پر رکوع سجود ہو رہے ہیں۔ یہ ہماری کیفیت ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین فرمایا وہ مسلمان کامیاب ہے، وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اس تعلق سے
خشوع اور خضوع دو لفظ استعمال ہوا ہے۔ خضوع کا معنی ہے انسان کا نماز کے دوران اپنے جسم کو اس طرح سے نرم رکھنا، اس طرح سے اپنے جسم کو نرم رکھنا کہ اس میں کسی طرح کی اکڑ نہ پائی جائے، بلکہ دیکھنے والا عاجزی اور کمتری کو خوب محسوس کر لے۔ نماز میں اپنے جسم کو سیدھا رکھتے ہوئے اس طرح نرم رکھنا کہ اس میں کسی طرح کی اکڑ نہ پائی جائے، جیسا کہ ہمارے ہاں بعض لوگ بالکل سینہ تان کے جو کھڑے ہوتے ہیں، یہ خلاف ہے۔ اس طرح جسم کو نرم رکھنا کہ دیکھنے والے کو معلوم ہو جائے کہ بندہ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یہ خضوع ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ خشوع ہے۔ خشوع کا معنی کیا ہے؟ آدمی کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف توجہ اور نرمی اور عاجزی اور انکساری اور کمزوری اور اللہ کی برتری کا احساس مکمل طور پر باقی رہے۔ نماز کے دوران جسم بھی نرم ہو، معلوم پڑے کہ بندہ اپنے معبود کے سامنے کھڑا ہے، اور اس کے دل کی بھی یہی کیفیت رہے کہ معلوم پڑے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے۔ اسی کو حدیث کے اندر الاحسان کہا گیا ہے۔ احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ بہترین قسم کی، اعلیٰ قسم کی عبادت یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی عبادت کریں تو ایسا معلوم پڑے کہ آپ خود اللہ کو دیکھ رہے ہیں، پوری توجہ جسم کے ساتھ، ذہن کے ساتھ، دماغ کے ساتھ، دل کے ساتھ پوری توجہ اس طرح نماز کی طرف ہو، نماز کی دعاؤں کی طرف ہو، اذکار کی طرف ہو کہ ہمیں یوں محسوس ہونے لگے جیسے ہم خود ہی اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ اعلیٰ کوالٹی کی عبادت ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اگر اپنے ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر یہ اعلیٰ قسم کی کیفیت پیدا نہ کر پاؤ، فإنہ یراک، تو کم سے کم درجے میں اس بات کا تو پورا یقین ہونا ہی چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ دوسری کیفیت بھی پیدا ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، نہ صرف ہمارے جسم کو، نہ صرف ہماری آنکھوں کو، نہ صرف ہمارے کانوں کو، بلکہ وہ ہمارے ذہن کو بھی، ہمارے دل و دماغ کو بھی دیکھ اور سن رہا ہے، جانتا ہے، یہ بات خوب یقین کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے جب تب نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے، اور تب انسان کامیاب ہوتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں میں یہ خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ ہم کہاں ہیں اور کس درجے کے ہیں، ایک ایک ترتیب کے ساتھ اپنے آپ کو ہم توڑ سکتے ہیں۔ دوسری چیز فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، اور حقیقی مومن، کامیاب ہونے والے مومن وہ ہیں جو تمام لغو باتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے اسلام کے حکام کتنے ہیں، بڑے اہم حکام ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے نماز میں خشوع کا تذکرہ کرنے کے بعد میں دوسرے نمبر پہ کیا فرمایا؟ جو لغو سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ لغو کا معنی کیا ہے؟ ہر غلط اور بے فائدہ چیز۔ اسلام کی نظر میں جو چیزیں غلط ہیں، شرک، بدعات، خرافات، گناہ، اور ہر بے فائدہ چیز، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، ہر خلاف شرع کام، گناہ کا کام، اور ہر بے فائدہ چیز، بعض دفعہ کوئی چیز جائز ہوتی ہے مگر وہ ہمارے لیے اس وقت فائدہ مند نہیں ہے، وہ ہم سے متعلق چیز نہیں ہے، پڑوسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کے درمیان کیوں اختلاف ہو گیا ہے، یہ ہم سے متعلق چیز ہے۔ اگر ہمارے نالج میں خود آ جائے تو کوئی گناہ کی چیز ہے نہیں ہے، لیکن اگر ہم ایسی چیزوں کے پیچھے پڑنے لگیں، ٹوہ لگانے لگیں، یا بے فائدہ کاموں میں دلچسپی لینے لگیں، تو یہی سے ہماری کامیابی میں کمی پیدا شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور کامیاب ہونے والے وہ مومن ہیں جن کا ایک ٹارگٹ ہے، ایک فوجی کی طرح سے وہ ایک ٹارگٹ رکھتا ہے، اس ٹارگٹ سے دائیں بائیں اس کی نظر نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی مسلمان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، کیا اس کے لیے مفید ہے، کیا غیر مفید ہے، کیا اس کے بارے میں کوئی اس سے متعلق چیز ہے، کیا اس سے غیر متعلق چیز ہے۔ جو چیز اس کی ذات سے متعلق ہے، جس کے بارے میں قیامت کے دن اس سے سوال ہونے والا ہے، اس میں اس کو دلچسپی ہے، اس کے بارے میں تحقیق کر رہا ہے، اس کو حاصل کرنے اور عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جس کے بارے میں سوال نہیں ہونے والا ہے، جو اس کی ذات سے متعلق ہے ہی نہیں، اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کے اختلافات میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ لغو ہے۔ لغو کا مطلب بے فائدہ ہے،
اگر ہم تمام بھی تحقیق کر لیں اور جس کو چاہے صحیح اور جس کو چاہے غلط بھی کہہ دیں، نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ کیا ہمارے کام کی چیز ہے؟ کیا قیامت اس کے بارے میں کوئی سوال ہونے والا ہے؟ لیکن زبان سے بول دینے کے بعد میں، ایک نظریہ بنا لینے کے بعد سوال ہونے والا ہے۔ تو والذین هم عن اللغو معرضون، اور حقیقی کامیاب ہونے والے مومن کی دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ تمام بے فائدہ کاموں سے دور رہتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے سورہ قصص آیت نمبر 55 میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور اہل ایمان وہ ہیں کہ جب بھی ان کے کان میں کوئی بے فائدہ چیز پہنچتی ہے، یوں راہ چلتے ہوئے ان کے کان میں کوئی ایسی آواز آتی ہے جو اس کے بارے میں نہیں ہے، اس سے متعلق نہیں ہے، صرف گناہ کی چیز نہیں ہے، غیر مفید بے فائدہ چیز ہے، أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو صرف یہی نہیں کہ سنتے ہوئے چلے گئے، بلکہ وہ اس سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ بے فائدہ کام ہمارے کانوں تک آنے ہی نہ پائے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تاکید کی تھی کہ آپ لوگ آپس کے اپنے اختلافات مجھ سے آ کر کے ذکر مت کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ آپ لوگ آپس کے اختلافات آ کر کے مجھ سے ذکر نہ کیا کریں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب کسی مسلمان سے ملوں تو اس کے بارے میں میرا سینہ میرا دل بالکل پاک صاف، کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ تو والذین هم عن اللغو معرضون وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے، تمہارے لیے عمل ہے، تمہارا عمل ہے۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، تم پر سلامتی ہو، تم اپنے کام کو اختیار کرو، تمہارے کام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے، بیہودہ لوگوں کے منہ نہیں لگتے ہیں، ہم ان سے اعراض کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا والذین لا یشهدون الزور، اور عباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں جو کسی بھی گناہ کے کام میں حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اور کسی بھی بے فائدہ کام کی مجلس سے، ان سے بے فائدہ قسم کی مجلس سے، کام سے ان کا گزر ہوتا ہے تو منہ موڑ کر کے بڑی عزت اور شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک آدمی کے اسلام کو بہتر بنانے والی چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ انسان ایسی ساری چیزوں سے اپنا تعلق توڑ لے جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ اس کے اسلام کو بہتر بنانے والی چیزوں میں سے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور کامیاب ہونے والے مومنین کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ زکوٰۃ کا کام کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ کا کام کرنے والے ہیں، اس کا دو معنی ہے۔ ایک معنی تو یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہیں، جتنی زکوٰۃ نکل رہی ہے جس جگہ پر خرچ کرنا چاہیے، جس طرح خرچ کرنا چاہیے، زکوٰۃ کے پورے سسٹم کو فالو کرنے والے ہیں، جو کہ ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی سمجھ لیجیے آپ۔ زکوٰۃ دینے والے بھی نہ دینے والے بھی زکوٰۃ کے پورے سسٹم کو فالو نہیں کرتے ہیں، اس لیے مکمل کامیابی ایسے لوگوں کے لیے نہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے ہیں، یعنی اپنے نفس کو تمام قسم کی آلودگیوں سے، تمام قسم کے منکرات سے، تمام قسم کے گناہ کے کام سے، تمام قسم کی بیہودہ چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک صاف رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح من تزکیٰ، ایسے لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنے خیالات، اپنے نظریات کو تمام بے فائدہ چیزوں سے خالی اور پاک صاف کر لیا۔ دوسری فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور ناکام ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے نفس کو برائی کے ساتھ آلودہ کر دیا اور دبا دیا۔ پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے والذین هم لفروجهم حافظون، اور حقیقی کامیابی حاصل کرنے والے مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مرد ہو یا عورت دونوں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یعنی اپنی شرمگاہ کو کسی بھی ایسی جگہ استعمال نہیں کرتے ہیں جہاں استعمال کرنا اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے۔ کہاں جائز قرار دیا؟ الا علی ازواجہم، البتہ اپنی بیویوں کے لیے، او ما ملکت ایمانہم، یا کسی زمانے میں جب لوڈیاں ہوا کرتی تھیں تو لوڈیوں کے لیے اپنی شرمگاہ کو استعمال کرتے ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، ان دو جگہوں کے علاوہ کسی بھی تیسری جگہ پر کسی نے اپنی شہوت پوری کی، کسی بھی تیسرے طریقے سے اپنی شرمگاہ کا استعمال کیا، فاولئک هم العادون، تو وہ لوگ اسلام کے بتائے ہوئے حد سے آگے نکلنے والے لوگ ہیں، حقیقی مومن وہ لوگ نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور حقیقی مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں پر اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، امانتوں پر حفاظت کرنے والے ہیں۔ امانتوں کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کیش کی شکل میں، ان کے پاس جائیداد کی شکل میں، یا ان کے پاس کسی راز اور بات کی شکل میں کوئی بات رکھ دی گئی، وہ سب امانت ہے، یا کوئی ڈیوٹی ان کے ذمہ رکھ کے لگائی گئی ہے، وہ بھی ایک امانت ہے۔ ان تمام قسم کی چیزوں کی مکمل حفاظت کرنے والے ہیں۔ کوئی بات ان سے کہی گئی راز کے طور پر کسی سے کہتے نہیں ہیں، کوئی بات، کوئی امانت ان کے پاس رکھ دی گئی رقم کی شکل میں، جائیداد کی شکل میں، پیسے کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، اس کی مکمل حفاظت کرنے والے اس کو کسی بھی طرح سے خرد برد نہیں کر رہے ہیں۔ وعہدہم راعون، اور اپنے وعدے کی حفاظت کرتے ہیں،
اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی سب سے پہلے اور اس کے بعد بندوں سے کیے ہوئے وعدے کی. اس میں تمام قسم کے چھوٹے بڑے وعدے داخل ہیں، اور وعدے کی مخالفت کرنا یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور حقیقی مومن کامیاب ہونے والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس کا دو معنی ہے. ایک معنی تو یہ ہے کہ نماز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ پڑھتے ہیں، جس کو اقامت صلاۃ کہا گیا ہے، نماز قائم کرنا. اور نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ انسان 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کرے، مسجد میں آ کر کے اب پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھے، اہل توحید کے پیچھے پڑھے، مشرکین کے پیچھے نماز نہ پڑھے، سنت کے مطابق اطمینان اور سکون اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرے. یہ سب شرطیں جب پائی جاتی ہیں تب معنی ہوتا ہے نماز قائم کرنا. اگر ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو انسان نماز قائم کرنے والا نہیں ہوتا. نماز پڑھتا ہے مگر جب دل میں آئے تب پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے گھر پہ پڑھ لیتا ہے، نماز مسجد میں پڑھتا ہے جماعت سے نہیں پڑھتا ہے، نماز مسجد میں پڑھتا ہے جماعت سے پڑھتا ہے سنت کے مطابق نہیں پڑھتا ہے، یا ارکان کی صحیح طریقے سے ادائیگی نہیں کر رہا ہے، تو ان میں سے کوئی بھی آدمی پھر نماز قائم کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے. اس کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کتنے نمازی ہیں. دوسرا معنی ہے نماز پڑھنے کے بعد اپنے اس نیک عمل کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس درہم اور دینار کی ایک تھیلی ہے، جو تھیلی تو بہت مضبوط ہے مگر اس کے نیچے سے سوراخ ہے. ہم نے اوپر سے تو خوب درہم و دینار بھر رکھا ہے مگر ہم نے اس تھیلی کی حفاظت نہیں کی، غور ہی نہیں کیا کہ نیچے سے وہ سلا ہوا یا پھٹا ہوا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اوپر سے تو رقم ڈالتے چلے جا رہے ہیں لیکن جب گھر پہنچتے تو نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ تو خالی ہے. یہ ہے نماز کی حفاظت کرنا. یعنی نماز پڑھنے کے بعد میں نماز کو قبول کروانے کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں، اور کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری یہ نیکی کل قیامت کے دن بلا وجہ دوسرے کے کھاتے میں چلی جائے. یہ بدترین شکل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو اپنی امت کا غریب مفلس قرار دیا. آپ نے فرمایا کچھ لوگ قیامت کے دن مثال میں آئیں گے کہ ان کے پاس خوب نیکیاں ہوں گی لیکن انہوں نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی زمین ہڑپ لی ہوگی، کسی کی جائیداد ہڑپ لی ہوگی، کسی کو قتل کیا ہوگا، حقوق العباد میں کوتاہی کی ہوگی. وہ سارے مظلوم لوگ قیامت کے دن آئیں گے اپنا حق مانگنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین ان کے حقوق کے بدلے میں اس شخص کی مقبول نمازیں اٹھا کر کے اس کو دے دے گا. یہ کیا ہوا؟ نماز کو ضائع کرنا. نماز تو ہم نے پڑھی مگر اللہ کے بندوں کے حقوق کی حفاظت نہ کر کے ہم نے اپنی بہترین مقبول نماز کو دوسرے کے کھاتے میں ڈال دیا. یہ ہے نماز کی حفاظت نہ کرنا. تو کامیاب ہونے والے نمازی وہ ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد میں اپنی نماز کو اپنی تھیلی میں بچا کر کے رکھتے ہیں، اس کو دوسرے کے لیے نہیں ٹرانسفر کرتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ انفال میں فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. اہل ایمان وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل اٹھتے ہیں. یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کے ذکر کے معنی کو سمجھیں. قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اذکار پڑھ رہے ہیں، ہم اس کے معنی کو سمجھیں. اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی رحمت، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے ذہن و دماغ میں ہوں گی. تب جب اللہ کا نام آئے گا تو ہمارے دل دہل اٹھیں گے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اور جب اللہ کی آیتیں اس پر تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے ایمان بڑھ جایا کرتا ہے. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ کی آیتوں کا معنی اور مفہوم انسان جانتا ہو. یہ باتیں تو اور بھی ہیں لیکن میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. یہ چند علامتیں تھیں کامل مومن ہونے کے لیے. اب یہیں سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان اعمال اور ان صفات اور نشانیوں کی روشنی میں اپنا جائزہ لے کر کے دیکھ لیں کہ ہم کس قسم کے مومن ہیں اور ہمارا ایمان کس درجے کا ہے، حقیقی ہے، غیر حقیقی ہے، یا کس کیٹیگری اور درجے کے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد میں صرف کان اور دل کو سکون پہنچانے کے بجائے عمل میں اس کو لانے کی کوشش کریں. اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنا محاسبہ کریں، دیکھیں اگر کہیں کوتاہی پیدا ہو رہی ہے تو اس کو مکمل کر کے اپنے آپ کو مکمل مومن بنانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی مومن بنائے اور ایسے تمام صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جس سے کہ انسان کے ایمان میں زیادتی اور پختگی پیدا ہوتی ہے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال وغیرہ ہو تو کیا جا سکتا ہے. کسی طرح کا کوئی سوال وغیرہ ہو، کوئی چیز سمجھنا چاہتے ہیں
تو کر سکتے ہیں، بہتر ہوگا موضوع سے متعلق کیا جائے، لیکن اگر موضوع سے باہر بھی ہے تب بھی آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی جی کسے کہتے ہیں اور بدعت کسے کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں ان کو نہیں معلوم شرک کیا ہے اور بدعت کیا ہے۔ میں ایک مشورہ یہ دوں گا جواب دینے سے پہلے کہ وہ سوالات جو بہت کامن ہیں یا عام اوقات میں بھی معلوم کیا جا سکتا ہے، اگر ہم ان سوالات سے بچیں تو ذرا بہتر ہوگا۔ بہرحال آپ کا سوال تو میں ذکر کر دوں، شرک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے نام و صفات میں، یا اس کی کسی بھی قدرت میں یا الوہیت و عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لینا۔ اللہ رب ہے، کسی اور کو بھی رب سمجھ لینا۔ اللہ رازق ہے، کسی اور کو رازق سمجھ لینا۔ وہ پیدا کرنے والا، موت، زندگی وغیرہ وغیرہ سب کا مالک وہی ہے، کسی اور کے اندر یہ اختیار سمجھ لینا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ بدعت کا معنی یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے جو عبادت کا طریقہ، جو دینی کام قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ، اس کام کو دین اور عبادت سمجھ کر انجام دینا۔ پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں میں، جو عمل قرآن اور حدیث سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ثابت نہیں ہے، اس کو عبادت یا دین کا کام سمجھ کر انجام دینا بدعت ہے۔ یعنی اگر کوئی عمل ڈائریکٹ ثابت نہیں ہے لیکن وہ قیاس سے ثابت ہے، اجتہاد سے ثابت ہے، تو وہ بھی دلیل ہے، وہ عمل بدعت نہیں ہے۔ یا کوئی ایسا کام کیا جائے جسے کرنے والا آدمی دین کا حصہ سمجھ کر کے نہیں کر رہا ہے، تو وہ بدعت نہیں ہے، اگرچہ اس کا ثبوت موجود نہ ہو۔ جیسے میں ڈائس پہ کھڑا ہو کے بول رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے کوئی اس کی دلیل دے سکتا قرآن و حدیث سے نہیں ہے، لیکن بدعت نہیں ہے اس لیے کہ ہم اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اگر اسی کو ہم دین کا حصہ سمجھیں اور دلیل موجود نہ ہو تو پھر یہ بدعت ہو جائے گی۔ سمجھ آ گئی؟ جو موضوع آپ کا ہے بہت تفصیلی ہے، میں نے مختصر کر دیا ہے۔ جی جی، اور کوئی بات؟ وعلیکم السلام۔ جی 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 ہاں، دیکھیے وہی بات تو جی 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 دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اور یہ سوال میرے خیال سے نہ بھی ذکر کیا جائے تو بہتر ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں وہ اصل نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے وہ جو آپ نے خود ہی ذکر کیا۔ ایک منٹ صاحب، ہم آپ سے پوچھتے ہیں، بیٹھ جائیے آرام سے بیٹھ جائیے، ہم آپ سے پوچھتے ہیں، ایک آدمی اگر اسلام پر نہیں ہے، اس کے عقیدے میں خرابی ہے، مشرک ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ آپ سے پوچھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مورتی کی پوجا کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، اسلام کو فالو بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، وہ اتفاق سے مصلی پر آ جائے نماز پڑھانے کے لیے، مورتی کی پوجا کرتا ہے، شرک کر رہا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے ہم؟ بتائیں، بات کریں آپ بات کریں، بالکل میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، آپ بات کریں، انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ بتائیں، نہیں پڑھیں گے نا۔ ایک آدمی مورتی کی پوجا کر رہا ہے، کلمہ بھی اس کے ساتھ پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، مگر مورتی کی پوجا کرتا ہے، نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے نا۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ وجہ کیا ہے بھائی؟ پڑھیں گے نہیں، یہ بات تو کنفرم ہے نا، مگر کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اسی لیے تو کہ وہ شرک کر رہا ہے نا، اسی لیے تو نا۔ سمجھ میں آ گئی؟ ایسے ہی اگر کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ غیر اللہ سے مدد طلب کر رہا ہے، غیر اللہ کے نام نظر و نیاز کر رہا ہے، غیر اللہ سے دعائیں طلب کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، وہی شرک جو مشرکین کیا کرتے تھے، مکہ والے جن کی بنیاد پر ان کو مشرک کہا گیا تھا، وہ آدمی اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے مگر حقیقت میں مسلمان نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، زیادہ تر لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے ایسے ہیں کہ وہ شرک بھی کر رہے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں اور شرک بھی کر رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جو آدمی مشرک ہے، جیسے اس مورتی پوجا کرنے والے آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ایسے بھی مشرک ہے۔ اچھا، پھر یہ بات سمجھ میں آئے نہ آئے ایک الگ رکھیے آپ کو اس طرف۔ اب ہم نے یہ دوسرا سوال کرتے ہیں آپ سے کہ آپ کے سامنے دو قسم کا پانی ہے، ایک زمزم رکھا ہوا ہے، ایک عام پانی رکھا ہوا ہے، آپ کون سا پینا چاہیں گے؟ کیوں؟ پیاس تو بجھ جائے گی عام پانی سے بھی،
اس لیے کہ وہ بیسٹ ہے نا، اس لیے کہ بیسٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہماری دنیا بیسٹ ہو، ایسے ہی ہماری نماز بھی بیسٹ ہونی چاہیے۔ یعنی اگر ممکن ہے کہ ہم توحید والے اور سنت کے مطابق نماز پڑھنے والے شخص کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو ہمیں ہر حال میں اسی کے پیچھے ہی پڑھنا چاہیے۔ دونوں آپشن ہمارے پاس موجود ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں ہر حال میں توحید والے سنت والے کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، یہ ایک آپشن ہے۔ کیا ہمارے پاس آپشن ہے یا ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں؟ یہی ختم ہو گئی بات نا، آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ اگر آپشن نہ ہوتا، یعنی پورے شہر میں کہیں توحید والے کی مسجد نہ ہوتی، سنت والے کی مسجد نہ ہوتی، تب تو اگلا سوال پیدا ہوتا نا کہ ہم کیا کریں۔ سوال تو یہی ختم ہو گیا۔ اچھا، پھر دوسری بات دیکھیے، اہل الحدیث کے علاوہ کوئی ایک فرقہ آپ کے مطابق آپ بتائیں، کوئی ایک جماعت ایسی ہے جس کی نماز اطمینان سے ہوتی ہے؟ کوئی بتائے؟ ہوتی ہے؟ بتائیں آپ، بہت کھلی ہی بات ہے۔ آپ آزما کر کے دیکھ لیجیے، سورہ فاتحہ بھی آپ کی مکمل نہیں ہو سکتی ہے، باقی اذکار تو دور کی بات ہیں۔ اور وہ حدیث سے اپنے سامنے رکھیے کہ صحابی آئے، جلدی جلدی انہوں نے نماز پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے سلام کیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے دوبارہ نماز پڑھو، آپ نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ صحابی پڑھ رہے ہیں، توحید میں تو کوئی بھی نہیں ہے، مسجد نبوی میں پڑھ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے کہا جا کے دوبارہ پڑھو، آپ نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس سے بہتر نماز پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ان کو الگ طریقے سے سکھائی تھی وہ نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں تھا، صرف اطمینان سکھایا تھا۔ تو کیا کہیں اطمینان کے ساتھ نماز ہے؟ جب اطمینان سنت والی نماز آپ کو مل رہی، اطمینان کے ساتھ نماز آپ کو مل رہی، تو غیر اطمینان والی نماز آپ برابر کیوں پڑھیں گے؟ سنت والی نماز کہیں ہے؟ سنت والی نماز کہیں ہے؟ نہیں ہے۔ سنت کے وقت پر کہیں نماز ادا کی جا رہی ہے؟ فجر کے لے لیجئے، عصر کے لے لیجئے، مغرب کے لے لیجئے، تمام نمازوں کے حالات یہی ہیں، نہ سنت کے مطابق پڑھی جا رہی ہے، نہ سنت کے وقت پر پڑھی جا رہی ہے، نہ اطمینان کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، نہ پڑھانے والا توحید پر ہے، نہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے یہاں آئیں، مگر ہم ہیں کہ ہم کو ضد ہے۔ یہ سارا آپشن ہونے کے باوجود ہمیں تو کسی دوسری بات کی طرف سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ مسئلہ فتویٰ اپنی جگہ رکھیے آپ، زمزم ہوتے ہوئے ہم عام پانی کیوں پی لیں بھائی؟ کیا دنیا کے معاملے میں ہم ایسا کریں گے؟ تو آخرت کے معاملے میں نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ جو آدمی مشرک ہے، جس کا شرک کھلا ہوا ہے، جس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے پاس لوگ مسلمان ہونے کے لیے کافی دلیل بھی ہے، قیاس نہیں ہے صرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قافلے آتے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آپ لوگوں میں سے، اپنے لوگوں میں سے ایک آدمی کو امام بناؤ، اپنے لوگوں میں سے ایک آدمی کو امام بناؤ، یعنی مسلمانوں میں سے ایک آدمی کو مسلمان بناؤ، امام بناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر مسلمانوں کے علاوہ میں سے، یعنی مشرکین میں سے، کافرین میں سے کسی کو امام بنا دیا جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ اس موضوع پر مستقل ایک پروگرام ہو چکا ہے، اس کا آدھا حصہ ہوا، آدھا باقی ہے۔ اگر آپ چاہیں گے تو کسی موقع پر یہ موضوع پھر سے شروع کیا جا سکتا ہے، مکمل اسی موضوع پر، پورے دلائل کی روشنی میں۔ جی اور کوئی بات؟ کیا مکہ کے جو مشرکین تھے، مکہ کے جو مشرکین تھے، دیکھیے کیا ایک سمجھ گیا آپ کی بات؟ اور جب بھی وہ منافقوں کا ساتھ دے تو وہ بھی نہیں، آخری بات نہیں سمجھ سکتا۔ ہاں، اگر وہ بھی ظالموں یا بے انصافوں کے ساتھ ہو اور اس کے ساتھ اس کے انصاف سے نہ کھڑا ہو، اپنا بات نہ کرے، تو ان میں وہ بھی شامل ہے۔ یہ آخری بات میں سمجھ نہیں سکا۔ اگر ایک چیز ہے کہ لوگ امانت میں خیانت کرتے ہیں، ہاں ہاں، وہاں پہ ایک آدمی امام جو ہے یا وہاں عالم جو ہے ایک نمونہ میں پہ بیٹھ جاتا ہے، جی جی، ٹھیک ہے، وہاں پر اگر بات بھی نہیں ہو رہی تو اس بات کو اٹھاتا نہیں ہے، اور بات کو وہاں پہ انصاف نہیں کرتا، اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، ہر توحید پرست کے پیچھے نماز ہو جائے گی، ہر توحید پرست کے پیچھے نماز ہو جائے گی، لیکن جب آپ امام بنانے جا رہے ہیں کسی کو، مستقل امام، پیش امام جس کو کہتے ہیں،
تو جس قدر بہتر ہو سکے توحید والا اور جس قدر بہتر ہو سکے بہترین عمل والا آپ امام بنائیں. جب آپ بنانے جا رہے ہیں، آپ امام نہیں ہے کوئی، 4 لوگ آئے اور ان میں سے جو بھی بہتر زیادہ قرآن پڑھا ہوا اس کو آپ پڑھا دیجیے آگے. ہر انسان گنہگار ہے، لیکن جب امام بنانے جا رہے ہیں تو فرشتہ تو وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن بہتر سے بہتر آپ رکھیے، بہتر سے بہتر. جیسے ہم نے ابھی زمزم اور عام پانی کی مثال دی، اگر زمزم کی طرح سے آپ کو مل رہا ہے تو آپ عام پانی مت پیجیے. آئیے اہل دیوبند کی بات. دیکھیے جو آپ نے بات کہی کہ وہ اپنے آپ کو مشرک نہیں کہتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا مکہ کے مشرکین اپنے آپ کو مشرک کہتے تھے؟ کیا یہودی عیسائی اپنے آپ کو کافر مشرک کہتے تھے؟ قرآن نے ہم کو بتایا وہ کبھی نہیں کہتے تھے اپنے آپ کو مشرک. حالانکہ وہ جو تلبیہ پکارتے تھے اس میں کھلا ہوا شرک پایا جاتا تھا. اِنَّ شَرِيكًا جَعَلْتَهُ لَكَ، ہاں تیرا وہ شریک ہے جس کو تو نے خود شریک بنا لیا ہے. کہتے تھے شرکیہ کلمات کہتے تھے اور کرتے بھی تھے، مگر اپنے آپ کو مشرک نہیں کہتے تھے نا. تو کیا قرآن نے ان کو مشرک مانا کہ نہیں مانا؟ معلوم یہ ہوا کہ کسی آدمی کے کہنے نہ کہنے سے کوئی آدمی مشرک و موحد نہیں ہوتا ہے، اس کے عقیدے کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا. اگر اس کے اندر شرک پایا جا رہا ہے تو وہ مشرک ہے، چاہے اپنے آپ کو مومن کہتا رہے. اور کسی آدمی کے اندر توحید پایا جا رہا ہے تو توحید والا ہے، چاہے وہ نہ سمجھ پائے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، توحید ہے کہ نہیں. جی 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 ہاں ہاں نماز تو ہو جائے گی. ہم نے بتایا تو آپ کو ایک آدمی آلریڈی پیش امام ہے، ٹھیک ہے، آپ جائیے نماز پڑھ لیجیے. آپ کو لگے وہ آدمی صحیح نہیں ہے نا، جسے آپ دیکھو انصاف نہیں کر پاتا ہے، امانت دار نہیں ہے، وعدے کا پابند نہیں ہے، اور بہت سی گناہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں. اب آپ کے لیے اس سے بہتر کوئی امام مل جائے تو آپ اس کو ہٹا کر کے اس بہتر امام کو لے آئیے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو آئے گا وہ بھی جبرائیل نہیں ہوگا، اور نہیں پا سکتے ہیں آپ کسی صورت میں. اور جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ جبرائیل بن جائے اسے خود بھی رسول اللہ بننا پڑے گا. سمجھ رہے نا؟ یعنی نتیجہ کیا ہے، صورتحال کیا ہے ہمارے سماج کی. ہم اپنے امام کو ٹوپی سے لے کر کے پاجامے تک، اور اس کے ظاہر سے لے کر باطن تک، اور گھر سے لے کر باہر تک اگر بس چلے تو اس کے جسم میں CCTV کیمرہ لگا کے ریکارڈ کر لیا جائے، دیکھا جائے کیا کر رہا ہے وہ. یہ ہمارا حال ہے. ہم کیا ہیں؟ ہم دیکھتے ہی نہیں. بھائی یہ بھی تو دیکھیے، آپ جبرائیل چاہتے تو رسول اللہ بنیے. ٹھیک ہے، بات آپ کی اصل تھی اہل دیوبند کے پیچھے. تو یہ اہم بات ہے، سمجھ لیجیے اس بات کو. بات صرف وصول کی ہوتی ہے، ٹائٹل کی نہیں ہوتی، فرقے کی نہیں ہوتی. یعنی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بریلی کے پیچھے مت پڑھیے، دیوبندی کی مت پیچھے، جماعت اسلامی کے پیچھے مت پڑھیے. نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں. جس کے اندر بھی شرک پایا جاتا ہے وہ مشرک ہے، اسے مستقل امام بنانا جائز نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے. اب کیا دیوبندیوں کے اندر شرک پایا جاتا ہے؟ فضائل اعمال اٹھا کے کھول لے کے دیکھ لیجیے، آپ خود ہی. آپ لوگ آئے تو اسی راستے سے ہیں نا. فضائل اعمال دیکھیے اٹھا کر کے، وحدت الوجود دیکھیے آپ، حلول دیکھیے آپ. یہ کیا ہے؟ حلول کا مطلب کیا ہے؟ سارے لوگوں میں اللہ داخل ہے. ہم میں، آپ میں، سب میں، انسان میں، جانور میں اللہ داخل ہے. وحدت الوجود کیا ہے؟ سب اصل میں اللہ ہی ہیں، اصل میں سب اللہ ہیں. وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے زمین پر مصطفیٰ بن کر. کہتے ہیں جو اللہ تھا وہی مصطفیٰ ہے. یہ صوفیوں کا وہ بدترین عقیدہ ہے جو عیسائیوں کے عقیدے سے زیادہ گمراہ کن اور کفر والا ہے. کون دیوبندی آدمی ہے جو برات کا اظہار کرتا ہے؟ یہ تو آپ کے سامنے کہہ دے گا نہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں. اس سے یہ کہہ دیا آپ کے فلاں عالم کا یہ عقیدہ تھا، آپ کی فلاں کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، کیا آپ اسے برات کا اظہار کرتے ہیں؟ تب دیکھیے کیا کہتا ہے وہ. راسم آئی دونوں چیزیں ہیں. ایک ہے کہ ہم یوں تو کہتے ٹھیک ہے ہم صحیح مانتے ہیں، غلط نہیں مانتے ہیں. اب اس کے سامنے نمونہ لائیے، اچھا فلاں آدمی آپ کا غلط کہہ رہا ہے، اب بتائیے اس کو مانتے کہ نہیں مانتے اس کی کتاب کو؟ اب دیکھیے اس کی زبان گم ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے. یہ صرف اہل حدیث کا کلیجہ ہے. کتنا ہی بڑا محدث، اس کا کتنا ہی بڑا عالم آپ لے کر کے آئیے، آپ جیسے یہ کہیں گے کہ اس فلاں عالم کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے، وہ سنے گا بعد میں، دیکھے گا، تحقیق کرے گا، بعد میں وہی کہہ دے گا اگر ایسا ہے تو میں اسے نہیں مانتا. پہلے کہہ دے گا. یہ اہل حدیث کا کلیجہ ہے. جی اور کوئی بات؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ کافی ہے، پھر سلسلہ جاری رہے گا.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.